ایک پل کے لیے سوچیں، ایک ماں جس نے اپنی گود میں پلتے بچے کو کبھی ایک لمحے کے لیے تنہا نہیں چھوڑا، وہی ماں اپنے بچوں کو خود سے دور جاتا دیکھتی ہے۔ آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے ہیں مگر لبوں پہ دعا رہتی ہے۔ یہ ہے ماں اور بچوں کی جدائی کی کہانی جو ہر دل کو ہلا کے رکھ دے گی۔ ماں، دنیا کا سب سے خوبصورت لفظ، وہ جو خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، جو جاگتی ہے تاکہ بچے سکون کی نیند سو سکیں۔ مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، کبھی غربت، کبھی حالات اور کبھی وقت ماں کو اپنے بچوں سے جدا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جدائی صرف جسموں کی ہوتی ہے، دل تو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ بیٹا، تم جا رہے ہو؟ جی ماں، کام کے لیے جانا ضروری ہے، آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے جانا ہی ہوگا۔ ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں، لیکن یہ ماں کا دل ہے، جدائی اب برداشت نہیں ہوتی۔ میری آنکھوں میں کچھ خواب تھے کہ بچے ہمیشہ پاس رہیں گے، مگر کچھ مجبوریوں کی بنا پر یہ خواب چرا لیے گئے۔ بچوں کو چھوڑنا ہی پڑا، وہ کمرہ جس میں کچھ ہنستی آوازیں، کچھ روتی سسکیاں اور کچھ خوبصورت باتیں، کچھ تلخ باتیں گونج رہی تھیں، وہ سب سناٹا چھا گیا۔ میں اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی، یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے۔ میں نے انہیں 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، راتوں کو جاگ جاگ کر پالا، اور آج ایسا وقت ہے کہ میں ان سے جدا ہوں۔ بچے پوچھتے ہیں، ماں آپ کیوں روتی ہو؟ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ ہم جہاں بھی رہیں آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ میں نے کہا، ہاں بیٹا، ماں کی دعائیں تو عرش ہلا دیتی ہیں۔ ماں جہاں بھی ہو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ، کبھی کسی ماں نے یہ کہا ہو کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر اجاڑ دے، یا اللہ میرے بیٹے کو اتنا نقصان دے کہ وہ سہ نہ سکے، اس کے کاروبار سے برکت ختم کر دے؟ نہیں کہا نا، کہہ سکتی ہی نہیں۔ ماں ایسا کہہ سکتی ہی نہیں۔ ماں اپنے بچے کو بد دعا نہیں دے سکتی۔ کبھی سنا ہے کہ ماں نے بچے کو، ایون کہ وہ اسپیشل کڈ ہو، ایون کہ وہ مینٹل ہاسپٹلز ہوں، کہیں بھی دیکھا ہے ماؤں نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہو؟ نہیں چھوڑا ہوگا۔ وہ اپاہج ہوں، وہ چل نہ سکتے ہوں، وہ گونگے ہوں، وہ بہرے ہوں، ماں خود ان کو پالتی ہے، ان کے منہ سے جو رالیں ٹپکتی ہیں ان کو خود صاف کرتی ہے۔ وہ کتنے بڑے ہو جاتے ہیں، کیا وہ صحیح ہو جاتے ہیں؟ وہ صحیح نہیں ہوتے۔ ماں زندگی کی آخری سانس تک ان کو سنبھالتی ہے، ان کو پالتی ہے، لیکن وہی ماں جب بوڑھی ہوتی ہے تو صحیح سلامت جو بچے جن کو اتنے پیار سے پالا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اولڈ ہاؤسز بھرے پڑے ہیں ایسی ماؤں سے، جن ماؤں نے دھوپ میں سامنے بیٹھ کر ان کے کپڑے سکھائے کہ کوئی پرندہ اوپر سے نہ گزر جائے۔ کپڑے کی ایک سائیڈ سوکھی تو دوسری کو پلٹایا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کی سکن جل جائے گی، اس کے بال رف ہو جائیں گے۔ عین جوانی میں اس نے اپنی پرواہ کیے بغیر تم کو اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اپنے سکون کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ میرا جسم تھکا ہے، اس نے کہا کہ میرے بچوں کو ہر چیز پراپرلی ملنی چاہیے۔ مجھے پتا تھا کہ یہ جدائی وقتی ہے، لیکن پھر بھی دل کا درد ناقابل بیان تھا۔ وہ لمحہ جب بچے ماں کے سامنے رخصت ہوتے ہیں، وقت جیسے تھم جاتا ہے۔ بچے اس کی آنکھوں کے سامنے اس سے جدا ہو رہے ہیں اور ماں کچھ بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ کچھ کر سکتی ہی نہیں۔ ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے اپنا خیال رکھنا، ماں کی گود ہمیشہ خالی رہے گی، مگر میری دعائیں کبھی تم سے جدا نہیں ہوں گی۔ بچے کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں،
ہم اپنی نئی زندگی میں کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت پھر آنکھیں تو نم تھیں مگر دل میں سکون تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ جدائی محبت کو کم نہیں کرے گی بلکہ اور بڑھا دے گی۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے، جدائی اور ملن کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ماں اپنے بچوں سے جدا ہو کر بھی ان کے دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک امتحان ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میرے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھ، مجھے صبر دے، سکون دے اور ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یہ کہانی ایک دکھی ماں کی ہے جس کے بچے وقت، حالات یا فاصلے کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں ماں کی دعا سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ اگر آپ بھی اپنی ماں کے پاس ہیں تو اس کا شکریہ ادا کریں، اس کے پاؤں دبائیں، اس کا سر دبائیں، اس کا خیال رکھیں، کیونکہ ماں کی موجودگی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب ہے۔ جن کی مائیں ان کے پاس رہتی ہیں وہ تو سمجھیں کہ کامیاب ترین انسان ہیں۔ دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ترین شخص ہیں جو اپنی ماں کو اپنے گھر میں موجود پاتے ہیں، اس کی دعائیں لیتے ہیں، اس کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے کمانے لگ جاتے ہیں، لیکن ماں کو ان کی کمائی سے کچھ ایکسٹرا لگژریز نہیں چاہیے۔ وہ لگژریز جن کے لیے ماں نے اپنی جوانی ختم کی کہ میرے بچے سکون سے رہیں، ان کو سب سہولتیں ملیں۔ اب جب بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے لیے ہر طرح کی سہولت میسر کر سکتے ہیں تو ماں عمر کے اس حصے میں اس کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نئے کپڑے پہننے کی، پارلرز پہ جانے کی، شوز لینے کی، میک اپ کرنے کی، اچھی برانڈز کا میک اپ خریدنے کی، وہ خواہشیں تو اب ختم ہو گئیں۔ اس کو تمہاری کمائی نہیں چاہیے، اس کو تم چاہیے، اس کو تمہارا ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا چہرہ چاہیے۔ تم جہاں بھی رہو اسے تمہاری ٹھنڈی ہوا آئے، کوئی دکھ تمہارے نزدیک نہ آئے، اس کی یہی خواہش ہے۔ تم جہاں پرسکون ہو، تم جہاں خوش ہو، تم وہاں رہو۔ میلوں کا فاصلہ محبتوں کو کم نہیں کرتا، اور وہ بھی ایک ماں اور بیٹے کی محبت کو کون کم کر سکتا ہے۔ بیٹے تو رونقیں ہیں، بیٹے تو گھر کی رونق ہیں، خوش نصیب مائیں ہیں وہ جن کے بیٹے ہیں۔ ماں اور بچوں کی جدائی ایک امتحان ضرور ہے، لیکن محبت کا رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں، چاہے ہزاروں میل کا فاصلہ ہو۔ دعاؤں کا رشتہ تو نہ ختم ہونے والا ہے، دعاؤں کا رشتہ تو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ آؤ اپنی ماؤں کی قدر کرو، ان کے ساتھ وقت گزارو، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ ماں کے بغیر زندگی نہیں۔ مائیں پاگل بھی ہو جائیں تو بیٹے یاد رکھتی ہیں، مائیں پاگل بھی ہو جائیں تو بیٹے یاد رکھتی ہیں، مائیں پاگل بھی ہو جائیں تو بیٹے یاد رکھتی ہیں۔